علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج صبح سے یہاں پر لائٹ نہیں ہے اور دو میرے پاس یو پی ایس ہیں، دونوں کی بیٹری بیٹھ چکی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں اگر آپ کو جنریٹر کی آواز یا کیا کہتے ہیں دھمک سنائی دے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب نوبت اس حد تک آ گئی ہے کہ ہم جیسے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان بچاؤ یا عمران بچاؤ، کیونکہ صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے بدقسمتی سے کہ اب اداروں کے لیے، خاص طور پر فوج کے لیے، عدلیہ کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، فکر کا مقام ہے، تشویش کا مقام ہونا چاہیے کہ سابق وزیر اعظم کے منہ سے اب ایسی باتیں نکل رہی ہیں کہ جن کا کوئی جواز نہیں۔ جواز تو خیر دور کی بات ہے، کوئی عقل و دانش، فہم و فراست والا شخص اپنے حواس میں، درست حواس میں اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ اب جس طرح کہ اب میں عمران خان کو مخاطب کروں گا موصوف کہہ کے، آج کے بعد میں انہیں موصوف کہوں گا، اور موصوف سے آپ سمجھ جائیے گا، جب بھی موصوف کا لفظ استعمال کروں تو آپ سمجھ جائیے میرا اشارہ کس جانب ہے۔ موصوف نے اب ایک نیا اب شوشہ کہوں یا پھول جھڑی کہوں یا بلنڈر کہوں، وہ یہ ہے کہ موصوف نے 26 مئی کے لانگ مارچ کو کال آف کرنا، یعنی اس کو ختم کرنے کو تشبیہ دی ہے صلح حدیبیہ سے۔ جی ہاں، صلح حدیبیہ کے معاہدے سے انہوں نے کہا ہے کہ نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جناب آپ اسے 26 مئی والا جو کال آف تھا لانگ مارچ کا، وہ دیٹ واز صلح حدیبیہ۔ اب صلح حدیبیہ کے ساتھ تشبیہ دینا، آپ نے کس سے صلح کی ہے؟ فوج سے، حکومت سے، عدلیہ سے؟ کوئی آپ کے پاس آیا ہے صلح کے لیے؟ اور یہ کہا ہے کہ جس طرح صلح حدیبیہ میں وقتی طور پر شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اور اس کے بعد فوائد حاصل کیے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ منظم کیا گیا، اسی طرح میں بھی آگے مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر میں نے ایک شکست کو بادل نخواستہ قبول کیا ہے۔ لیکن آپ موصوف جو ہیں وہ اب یہ فرماتے ہیں کہ میں صلح حدیبیہ کی ہے، معاذ اللہ مجھے تو یہ خطرہ ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ مجھے تو یہ خطرہ ہے کسی دن یہ موصوف نبوت کا دعویٰ نہ کر دے۔ ویسے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آلریڈی کر رکھا ہے، اور کچھ انہوں نے باتیں بھی ابھی حالیہ دنوں میں 1-2 مہینے پہلے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ لیکن چلیں ہم اس معاملے میں نہیں جاتے، میں مذہب کو اس معاملے میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن موصوف خود بار بار مذہب کو سامنے لے آتے ہیں اور میری طرح ان کی مذہب کے بارے میں معلومات انتہائی ناقص ہیں۔ جس طرح یہ سیاست سے نابلد ہیں، جس طرح یہ آئین سے نابلد ہیں، جس طرح یہ قانون سے نابلد ہیں، جس طرح یہ اخلاقیات سے نابلد ہیں، اسی طرح یہ مذہب سے بھی نابلد ہیں۔ ان کے کان میں جو کوئی آ کے کہہ دیتا ہے، یہ اگلے دن یا اسی وقت کسی انٹرویو میں وہ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، بغیر تصدیق کیے، بغیر جانے کہ صلح حدیبیہ کیا تھا یا وہ معاہدہ کیا تھا۔ اور آپ اپنے سیاسی عزائم والے، وہ تو کسی کاز کے لیے وہ جنگیں لڑی گئیں، ایک عظیم مقصد کے لیے وہ جنگیں لڑی گئیں، کفار کے خلاف لڑی گئیں، یہودیوں کے خلاف جنگیں لڑی گئیں۔ اور اگر صلح ہوئی، کوئی معاہدہ ہوا تو اس کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی، شرائط تھی، لیکن آپ اپنے سیاسی مقاصد کو اور اس شکست کو، اس ناکامی کو صلح حدیبیہ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے یا خان بچاؤ یا پاکستان بچاؤ۔ اب یہ معاملات ایسے لیول پر چلے گئے ہیں
یا تو یہ ہے کہ موصوف سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ موصوف جیل سے ڈرتے ہیں، اور موصوف کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جیل جانا ان کے لیے، انہوں نے خود یہ کہہ رکھا ہے اپنے انٹرویو میں کہ پتہ نہیں مشرف کے دور میں 7 کے 8 دن رہا کہ اگر مجھے 9ویں دن رکھ دیا جاتا تو میں خودکشی کر لیتا۔ یہ تو حالت ہے آپ کی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ انہی موصوف نے اپنے سیاسی مخالفین کو جھوٹے یا سچے جو بھی ہے مقدمات میں سالوں تک جیل میں رکھا۔ کوئی 18 مہینے رہا، کوئی 12 مہینے رہا، کوئی 6 مہینے رہا۔ سیاسی مخالفین نہیں، جو میڈیا میں ان کے مخالفین تھے ان کو بھی انہوں نے جیلوں میں رکھا، اور اب اپنے آپ کو جب وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو حفاظتی اور عبورتی ضمانتیں کرا رہے ہیں۔ نہ کراتے آپ چھوڑ دیتے عوام پر، آپ گرفتار ہوتے، پھر آپ کی پارٹی مزید توانا ہوتی، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اندر سے آپ خوفزدہ ہیں، ایک انتہائی بزدل انسان ہے۔ آپ کے دائیں بائیں 200-400 لوگ ہوتے ہیں تو آپ شیر ہیں، 2-4 لوگ بھی ہوں آپ کے ساتھ نہیں، آپ کسی کا سامنا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ صحافیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اپنی مرضی کے یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں، اپنی مرضی کے سوشل میڈیا ٹیم کو بلاتے ہیں، سرکاری اخراجات پر ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، پہلے مرکز سے دیے جا رہے تھے، اب صوبائی حکومت کی طرف سے ان کو پیسے ادا کیے جا رہے ہیں، یہ جو یوٹیوبرز ہیں۔ اور یہ آپ کے ذاتی ملازم تو ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان یا حکومت خیبر پختونخوا کے یہ ملازم نہیں ہیں، اور یہ جتنے بھی عللے تللے آپ اخراجات کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن آپ کو ان کا حساب دینا پڑے گا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ کسی کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہوئی، شاید آپ کی آنکھوں پر کوئی پردہ آ گیا ہو، تو آپ کس طرح اندر سے خوفزدہ انسان وہ کیسے اس قوم کی قیادت کر سکتا ہے؟ آپ کو قیادت کا موقع اللہ نے دیا، فوج نے دیا، جس نے بھی دیا آپ کو ملا تھا، لیکن آپ ناکام رہے، نالائق ثابت ہوئے، نااہل ثابت ہوئے۔ آج آپ دوسروں سے تو سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون تھا، لیکن وہ کون تھا جس نے 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کیے تھے؟ وہ کون تھا جس نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا؟ وہ کون تھا جس نے اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ کیا تھا؟ وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ میں IMF جانے کے بجائے خودکشی کر لوں گا؟ وہ کون تھا جس نے یہ کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت 1 روپیہ بڑھے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے؟ وہ کون تھا کہ جس نے کہا تھا کہ روپے کی قیمت 1 روپیہ کم ہو تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان پر اتنے 1000 ارب مزید قرضہ چڑھ جاتا ہے؟ اور وہ کون تھا جس کے دور حکومت میں ڈالر 30% مہنگا ہوا، بجلی پتہ نہیں کتنے فیصد مہنگی ہوئی؟ وہ کون تھا جس کے دور حکومت میں بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈل سامنے آئے؟ اس لیے اب ہم جیسے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ خدا را یا پاکستان بچاؤ یا عمران بچاؤ، فیصلہ اب آپ پر ہے، ورنہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔